अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कतरी शाही खानदान की पाकिस्तान में मौजें हैं। खत भेजा, उसके बाद अब पूरा कतरी खानदान यहाँ शिकार की नीयत से पाकिस्तान पहुंचा है। चंद दिन रुकेंगे, अच्छा सा शिकार करेंगे। पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि ये शिकार हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, सियासतदानों को अब ये इजाजतें देनी पड़ेंगी। वो शिकार करेंगे, आपके कोर्ट में आके जवाब तो कोई नहीं देंगे, वहीं से जहाज में बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। उनका इस्तकबाल भी फर्स्ट फैमिली करेगी। मियाँ साहब के साहबजादे, वजीर आजम पाकिस्तान के साहबजादे उनका इस्तकबाल करेंगे एयरपोर्ट पर, घर में खाना खाएंगे। यानी ये सब वो चीज है जो जाती ताल्लुकात के लिए तो ठीक, मुल्क के वजीर आजम के लिए कितनी ठीक, ये एक अलहदा की बहस है। हमारे मुल्क की सियासी तारीख भी और उसकी रिवायतें भी ऐसी हैं। एक रिवायत की जड़ें पिछली 3 दहाइयों में खूब गहरी हुई हैं, वो ये कि सब रहनुमाओं के कोलो फेल में तजाद है। जिस तरह तमाम उलमा के और दीगर मजहबी वाबस्तगी एक दूसरे को नहीं मानते, उसी तरह हमारे सियासतदान भी एक दूसरे को नहीं मानते, इल्जामात लगाते रहते हैं। तमाम जमातों के कायदीन के लिए दीगर सियासी जमातों की रहनुमाओं की ईमानदारी मशकूक रहती है। और अगर अपनी सफ में देखें तो आपको ऐसे बहुत से लोग अपनी तरफ खड़े नजर आएंगे, लेकिन जब आप बाहर देखते हैं तो आपका बाहर का जाविया ही बदल जाता है। यही काम वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने ये 2-1 दिन पहले किया। उन्होंने इल्जाम लगाया परवेज मुशर्रफ साहब पर। उन्होंने कहा कि साबिक आमिर यानी परवेज मुशर्रफ साहब ने अरबों रुपए जेब में डाले और जब पकड़े गए तो कहते हैं शर्मिंदगी से कि पैसे बादशाह ने दिए। कितनी आयरनी है इस एक बयान में। खाली ये एक बयान आपको सारी सियासत बताता है कि यही काम कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट ने भी किया है कि आपसे एक सवाल पूछा गया और एक कतरी शहजादे का खत आ गया, जनाब ये पैसे हमने दिए। आपने भी यही किया। वो परवेज मुशर्रफ साहब को खामखाब इल्जाम दे रहे हैं। वजीर आजम कहते थे दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों को फरोख्त करके, इसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वो सरमाया है ये हुजूर जिससे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कतरी शहजादे ने सेटलमेंट में हुसैन नवाज को ये अपार्टमेंट्स दी। पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, लेकिन काम करने का बड़ा शक रहता है कि ये लोग, ये इदारे काम नहीं करते। सबसे पहले देखें, एक कौमी असेंबली है, स्पीकर के पास असासे छुपाने का जो रेफरेंस आया, मल्टीपल बहुत से रेफरेंसेस आए। इसमें वजीर आजम साहब का रेफरेंस था, उनके दामाद कैप्टन सफदर का रेफरेंस था, जो अपनी एहलिया मरियम नवाज के असासे छुपाने और इंतखाबी गोशवारों में गलत बयानी का रेफरेंस था। जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और पर भी तकरीबन ये इल्जामात लगे। स्पीकर ने वजीर आजम और कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया, जबकि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम रेफरेंसेस का फैसला इलेक्शन कमीशन करता, बट ये शायद इलेक्शन कमीशन की नाअहली है जिसकी वजह से इस मामले का जो बोझ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त 4 अहम शख्सियात, वजीर आजम नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो दामाद भी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। इमरान खान पर नून लीग का इल्जाम है, उन्होंने जनवरी 2015 तक एक ऑफशोर कंपनी रखी, लेकिन असासों में जाहिर नहीं किया। जबकि बनीगाला की रिहाइश का, जिसको अपनी बीवी जमाइमा का तोहफा बताते हैं, दरअसल उन्होंने खरीदी है। उसके अलावा इमरान खान साहब पर इल्जाम है कि बरतानिया में मौजूद 1983 में खरीदा गया फ्लैट भी उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर की एमनेस्टी स्कीम में जाहिर किया। इमरान खान साहब पर जो चार्जशीट है हुकूमत की, वो उसके लिए चंद हुकूमती वज़रा क्या कहते हैं, सुन। ऑफशोर कंपनी नियाजी लिमिटेड सर्विसेज, और नियाजी लिमिटेड सर्विसेज जो बनाई सन 83 में, वो 2015 तक रखी। 2015 तक 1 साल भी पाकिस्तान के कभी इलेक्शन कमीशन को सबमिशन में या टैक्स रिटर्न्स में कभी भी उसका जिक्र नहीं किया। फ्लैट खरीदा सन 83 में, सन 99 तक उसका किसी पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न्स में जिक्र नहीं है। तो सन 99 तक छुपा के रखा फ्लैट, और शो कब किया? 2000 में। क्यों शो किया उन्होंने? जी, इसी तरह के इल्जामात सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब पर भी हैं। उन्होंने मुशर्रफ दौर में तांदियावाला शुगर मिल्स के लिए ज़रई तरक्याती बैंक से 101 मिलियन रुपए कर्ज हासिल किया, जो बाद 2005 में माफ करवा लिया मुबैना तौर पर। इल्जाम यह है। इसी तरह 2010 में जहांगीर तरीन साहब की JW जो जमालुद्दीन वानी शुगर मिल्स के 10 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी लाहौर की रिहाइश गाह का प्राइमरी पास वेटर अब्दुल गफ्फार बतौर डायरेक्टर दर्ज है। जबकि 2011-2012 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त में जहांगीर तरीन की लाहौर की रिहाइशगाह का खानसामा मोहम्मद इस्माइल भी बतौर डायरेक्टर दर्ज है। ये हैं इल्जामात जो
اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہیں، اور یہ جو آخری صاحب ہیں بورڈ کی فائنینشیل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ کچھ روز قبل ایس سی سی پی نے جو پٹیشن اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہے، جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کمپنی شیئر میں مبینہ گھپلوں کی بات پر 7 کروڑ کا جرمانہ ادا کرنے کا بیان بھی جمع کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر نے بھی سپریم کورٹ میں اپنے جو جواب جمع کرائے ہیں، جواب میں سپریم کورٹ کو بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف 2010 کے ٹیکس ریٹرنز میں 545 ملین روپے زرعی آمدنی ظاہر کرنے کے لیے کیے انہوں نے، لیکن حیران کن طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے یہی آمدنی 120 ملین روپے ظاہر کی۔ انکوائری ہو رہی ہے 425 ملین روپے کم کیوں ظاہر کیے گئے۔ یہ ہیں وہ الزامات جو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہی الزامات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آج انہوں نے دانیال عزیز صاحب نے کیا کہا، یہ بھی سن۔ پی ٹی آئی کی جانب دیکھا جائے تو وہاں تو ماشاءاللہ اور کوئی چھوٹے موٹے عہدے کو چھوڑیں، جو ان کا سیکرٹری جنرل ہے اس کا ایک اعترافی جرم کے اعتراف کا بیان جو ہے، اور رقم جو ہے، نہ صرف جو رقم منافع میں غلط کمائی گئی بلکہ اس کا جو جرمانہ ہے 1.5 کروڑ روپے کا، وہ از خود انہوں نے کس کے بہاف پہ، اپنے مالی اور اپنے کک کے بہاف پہ انہوں نے ایس سی پی میں جمع کروایا، اس وقت جب پہ اسی شعبے کے وزیر بھی تھے۔ اور جرم کیا ہے؟ انسائیڈر ٹریڈنگ۔ یہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے جو مشہور زمانہ کالے لوگ ہیں، جو کالے دھن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ تابع لگتے ہیں۔ ویسے اگر کہا جائے کہ ناظرین یہ ہیں وہ طریقے جس سے پیسے چھپائے یا ٹیکس چھپائے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہیں الزامات پاکستانی سیاست کے۔ علیم خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے رہے یہ انہوں نے قبضے کیے ہیں زمینوں پر وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ وزیر اعلیٰ خود ہیں۔ اس کے لیے تو آپ کچھ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ کمیشن نہیں، یہی 5 رکنی بینچ ہمارا فیصلہ کرے۔ لنڈن فلیٹس کی خریداری، آف شور کمپنیاں اور منی ٹریل کے حوالے سے وزیر اعظم کے خاندان اور قریبی ساتھیوں نے بار کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور یہ ثبوت متعلقہ فورم پر وقت آنے پر پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر ہارون پاشا صاحب جو میاں صاحب کے کاروباری معاملات دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک ٹی وی شو میں آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ تمام ثبوت موجود ہیں۔ اس کا جو نا ثبوت میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لاء پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا، لیکن جو ہے نا جہاں تک اماؤنٹس کا تعلق ہے آپ اس کو مجھ تک رہنے دیں، اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے کاروباری معاملات جو ہیں ان کو جو ہے نا سیکریسی کے ساتھ ٹریٹ کروں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز جو ہے، اور جب وقت آئے گا ثابت بھی کر دیں گے۔ دیکھیے زبانی کلامی تو کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں نہ چلیں گی۔ جس حد تک کورٹ نے ہم سے مٹیریل یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس طلب کیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس حد تک کورٹ کو وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ضرور پیش کریں گے اور کورٹ کو ہم سیٹسفائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو بھی تفصیلات دینی پڑی وہ ہم ضرور دیں گے شاہ زیب صاحب۔ ہم نے آخر بغیر کسی چیز کو چیلنج کیے بغیر ہم نے اپنے آپ کو کورٹ کے آگے سبمٹ کر دیا اور انشاءاللہ ہم کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پر پوری قوم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ دبئی اور جدہ کی فیکٹریاں بیچ کر لندن کے فلیٹس خریدے اور ان کے پاس تمام ثبوت اور دستاویزات موجود ہیں۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ ان تمام یقین دہانیوں کے بعد پینما کیس کی پچھلی سماعت کے دوران وزیر اعظم صاحب کے وکیل سے عدالت نے ثبوت کے بارے میں پوچھا تو جواب کوئی نہیں ملا، کوئی رسید نہیں کہ یہ کہا گیا کہ معاملہ 40 سال پرانا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے یہی وزیر اعظم صاحب کا بیان متعدد بار یاد کرایا، جس پر وکیل صاحب نے سب کو ایک چونکا دینے والا بیان دیا۔ کہا یہ تو سیاسی تقریر تھی۔
मैं कोशिश करके भी ये सियासी तकरीर का मतलब अभी तक समझ नहीं पाया कि सियासी तकरीर होती क्या है, किसी तकरीर को सियासी कहने का मतलब क्या है। जो मतलब मेरे जहन में आ रहा है वो इंतहाई खतरनाक है, कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मतलब इसका अखज़ कर सकता हूं वो यही है कि क्या उन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला। मुझे तो इसका कोई तीसरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपने असेंबली के फ्लोर पर एक बात की हो, जज ने आपसे पूछा हो कि वजीर आज़म साहब ने कहा था, और आप कहें जी ये तो सियासी तकरीर थी। क्या उनके कहने का यह मकसद था कि अगर वजीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दें तो आप इस पर यकीन ना करें क्योंकि महज एक सियासी तकरीर है। कोर्ट इस सियासी तकरीर का क्या मतलब निकालती है यह मसला कोर्ट ने ही हल करना है, लेकिन मेरे लिए खासकर जाती तौर पर बड़ी परेशान कुन बात है कि मैं अपने वजीर आज़म की किसी भी तकरीर का यकीन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सियासी तकरीर है। दूसरा ये केस इस जगह आ गया है, अब अगर तहरीक इंसाफ ने ये जिम्मेदारी मोअज़्ज़ज़ जजों पर डाल दी है कि वो फैसला करें कि वजीर आज़म घर जाएंगे या वजीर आज़म रहेंगे, आखिरी दिन की समाअत देखकर लगता है कि जो बार सबूत वजीर आज़म पाकिस्तान पर डाला गया था वो सबूत तो नहीं आए। ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि शिफ्टिंग बारे सबूत है, जो कि अब जो सवाल तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हैं उनका जवाब सलमान बट साहब ने देना है। ये कहा कि आप पर है वो बारे सबूत। क्या वो बारे सबूत अब भी वजीर आज़म पाकिस्तान पर है? अगर कोई मनी ट्रेल ना आई, कोई सबूत ना आया, कोई कागज ना आया, कोई कतरी शहजादा अदालत को मुतमईन करने के लिए ना आया, तो क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल। अदालत ने 4 सवाल रखे थे वजीर आज़म साहब के सामने। बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, पैसा कहां से आया, मुंतकल कैसे हुआ, मरियम साहिबा का जेर कफालत का मामला, और वजीर आज़म की तकरीरों में तजाद है या नहीं। हम आज भी वहीं खड़े हैं और सलमान बट साहब के पास आज भी वो इनसे कहा जाएगा कि आप इसका जवाब दें। पिछली पेशी में जवाब नहीं दिया, अब अगर दोबारा जवाब नहीं आता तो क्या होगा? भिखारी बन के आया हूँ इलाही तेरी चौखट पर, भिखारी बन के आया हूँ सरापा फक्र हूँ, इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ इलाही तेरी चौखट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये आज का प्रोग्राम करने में मेरा ख्याल है इंतहाई मुश्किल प्रोग्राम इसलिए होगा क्योंकि जिन लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते हैं उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम और उनके जिन लोगों की आपके दिल में बड़ी इज्जत हो, आपका ताल्लुक बड़ा अच्छा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके बारे में बात करना। वसीम मेरे साथ मौजूद है, वसीम बादामी। अभी थोड़ी देर पहले वो टीवी स्क्रीन पर वसीम बैठे हुए थे, मैं उनको भी देख रहा था और पहली कोशिश तो ये कि मैं अपनी न्यूज़ टीम को कहा कि अगर वो न्यूज़ में कर लें, बिकॉज अगेन मैं अभी जो हज किया इस साल, मैं जुनेद भाई, उनकी फैमिली और हमने इकट्ठे हज किया था। वो दिन, उससे पहले, बाद में जो जितने राब्ते हैं, वेरी आई कांट रियली, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है ये बताने के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये इशू कितना मुश्किल है बात करने के लिए। वसीम, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, गोइंग थ्रू। मुझे समझ में आ रही है कि आज सुबह आप मुझे कह रहे थे मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और देखिए कुछ घंटे बाद आपको मेरे प्रोग्राम में इस इशू और इस वजह से आना पड़ रहा है। व्हाट अ गुड गाय। मसला ये कि आदमी बहुत अच्छे थे, आई मीन, और क्या वसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, एक रिवायत चूँकि ये है कि, और अच्छी रिवायत है कि किसी के जाने के बाद अच्छे अल्फाज याद करते हैं। मैंने जुनैद जमशेद से ज़्यादा अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जानने वाले जानते हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, कि ये वो राय नहीं है जो मैं आज जिसका इजहार कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सख्त तरीन जुमला जो उनके मुँह से किसी के ख़िलाफ़ सुना है वो ये कि उन्होंने किसी के बारे में कहा, यार इस आदमी ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई मुझे यार वसीम, इसको ये नहीं करना चाहिए था। बस ये सख्त तरीन जुमला था जो मैंने उनके मुंह से किसी के बारे में सुना है। आपको मैं बताऊं, ये चित्राल का प्रोग्राम एक्चुअली मेरे सामने बना था। हम हज पे थे, सईद अनवर साहब भी मेरा ख्याल है हज पे ही थे,
जो क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, वो आए, उन्होंने कहा कि चित्राल में इन लोगों ने बड़ा काम किया था, तो उन्होंने कहा कि जाने की ज़रूरत है। कोई और दोस्त भी थे, बस हमारे सामने ही बैठे खाना खा रहे थे, और वहीं बैठ के प्रोग्राम बना था कि चित्राल जाना है हमने। और मेरी पहली जो मुलाकात थी आरिफ हमीद भट्टी साहब को याद होगा, आउट ऑफ द ब्लू मैं लाहौर में था, मुझे इनका फ़ोन आया, कोई मुश्किल थी, कोई एक प्रॉब्लम थी, मैं नहीं जानता था इनका मुझे मैसेज आया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैंने इनको कॉल किया, कोई घंटा 1.5 घंटा हमने फ़ोन पे बात की। फिर मुझे कहीं जाना था, मैं कहा जी अगर आपको अभी मज़ीद बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ आपके पास, बैठ के मसला हल कर लेते। उनका कोई मसला था, उनको कुछ फैसला करना था। अगले दिन मैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब इकट्ठे ही थे, उनका फ़ोन आया, मैं भट्टी साहब को लेकर इनके घर चला गया, और वसीम मेरा ख्याल हम कोई 3 घंटे उनके पास बैठे रहे, मैं भी, आरिफ हमीद भट्टी भी। और उसके बाद फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया, आपको पता ही है उनका, वो उनके मैसेजेस आते हैं, एक ताल्लुकदारी उनका जो आपके साथ तरीकाकार रख रखाव। मैं शहजाद रॉय साहब, शहजाद यू डेल्ट विद हिम, आपकी भी उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? और हम सब शॉक्ड हैं बिकॉज मैं क्योंकि जब म्यूज़िक स्टार्ट किया, बल्कि बिफोर हम इस पर बात करें, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि देयर वर 47-48 पैसेंजर्स थे उस जहाज़ पर। आई एम श्योर सब की किसी का बाप था, किसी का भाई था, क्योंकि हमारा और मेरा पर्सनली जुनैद भाई से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, तो हम सब तो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं। लेकिन जितने लोग उस जहाज़ पे थे, उनकी फैमिलीज़, आज सबका कोई प्यार करने वाला चला गया इस दुनिया से, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बट जैसे ये न्यूज़ सुनी और पता लगा जुनैद भाई का, तो मैं आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम, और उनके सारे फ़ोन बंद आ रहे थे। तो फिर मैंने और जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करना शुरू किया, और फिर आखिर तक मैं ये दुआ कर रहा था कि आई होप ये, बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो। और फिर न्यूज़ कंफर्म हुई, और अभी तक यकीन नहीं आ रहा, बिकॉज यू नो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं। हम जब टूर पे जाते थे, तो हम 98 में मैं और जुनैद भाई और हमारे और कुछ स्टार्स एक साथ हम टूर पे गए थे, तो 1 महीना आप दिन रात साथ रहते हैं, सुबह साथ उठते हैं, साथ ट्रैवल करते हैं, घंटों की गाड़ी की राइड होती है, आप ह्यूस्टन से डैलस जा रहे हैं, शिकागो से कहीं और जा रहे हैं, तो पूरा 1 महीना दिन रात। ऐसे 2 टूर्स हमने साथ किए। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे की, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही इकट्ठे हम कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने लग रहे थे। लेकिन ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट फ्रेंड, और मैं भी गाड़ी के अंदर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ जुनैद भाई की कोई चीज़ अगर रेडियो पे बज के कुछ हो गई तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो उनका हर दफ़ा ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आता था, और एक इशू भी हो गया था, उसमें भी बहुत ही करीब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो पार्ट प्ले कर सकूं उसके अंदर। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहूँगा जो कि हमारे बहुत सारे लोगों को पता है बट डिस्कस कम होती हैं। मुझे जुनैद भाई हमेशा ये कहते थे, शहजाद अगर मैं इतना अच्छा म्यूजिशियन ना होता, अगर इतना अच्छे गाने कंपोज ना करता होता, तो मैं इतनी अच्छी नात कंपोज नहीं कर सकता था कभी, और जब इतनी अच्छी नात में कंपोज कर सकता हूँ तो मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो मुझसे वो कभी कहते थे कि अब मैंने मेजर 7th में एक बनाई है, फिर मैं सोचा था कि अगर यह मेजर माइनर करते, तो वो म्यूजिशियन तो हमेशा से थे, तो वो मुझे बताते थे कि कितना कंट्रीब्यूट कर सक रहे हैं वो, क्योंकि उनकी म्यूज़िक सेंस अच्छी थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उनको दो और बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हम याद रखेंगे जुनैद भाई को। पुराने गाने, ये आपको एक इमेज तो उनका मिलता होगा, आई डोंट नो ये बात करने की है या नहीं, जाहिर है वो नात जितनी अच्छी पढ़ते थे और सारा, गाने भी पुराने, कई दफ़ा आपके साथ बैठ के पुराने गाने गुनगुनाते, मैं अभी उनके साथ ही था, तो उनसे कहा मैं समझता हूँ ये बात क्यों नहीं करने की। आई नो 3 जनरेशंस को, जी बिल्कुल करें, मैं मतलब मेरा तो ख्याल है करने की है, सेलिब्रेट भी करना है उस आदमी को जिसने इतना कुछ दिया भी है ना इन सबको, हम सबको दिया है। शहजाद, आई मीन सॉरी, मैंने कहा एक आदमी की वो तमाम चीजें, उन्होंने सब कुछ ही दिया, अगर नात दी है, म्यूजिक दिया है। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं कि वो इतने जब अच्छे मूड में होते थे तो कुछ गुनगुना भी रहे होते थे, कोई पुराने गाने, और जी बिल्कुल मैं और वो इकट्ठे इस दफा अभी हज पे थे। दूसरा चित्राल का सफर, मुश्ताक भाई आप ज्यादा इस चीज को बेहतर समझेंगे।
سعید انور صاحب آئے, انہوں نے کہا یار وہ چترال والے لوگ ہیں نا, وہ بڑا کام کیا تھا انہوں نے, وہ آپ اس کا لفظ خصوصی تبلیغی جو استعمال کریں, بڑی محنت کی ہوئی ہے اس جگہ پہ, تو ان کا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرپ تھا یہ حج کے دوران اس وقت پلان ہوا, کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں میرے سامنے یہ ساری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی چترال کا وہ فلانا آدمی تھا, اس نے کہا جناب آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. تو جنید بھائی اور سعید انور صاحب نے اکٹھے یہ پروگرام بنا رہے تھے اس وقت کہ ہمیں جانا چاہیے چترال. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت پروگرام بنا تھا وہ اب آ کے انہوں نے گئے ہوں گے, لیکن یہ ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ جو محنت کی ہے اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنا ہے جا کے. جی میں ابھی سعید بھائی کو کافی ٹرائی کر رہا تھا جب سے یہ مجھے پتا چلا انسیڈنٹ کے بعد, اس واقعہ کے بعد سعید بھائی کو ٹرائی کر رہے ہیں, ان کا نمبر بزی جا رہا تھا. سعید بھائی سے پوچھنا تھا کہ ریل کیا ہوا, کیسے ان سے ملاقات ہوئی, آخری باتیں کیا ہوئیں, تاکہ ہم وہ شیئر کر سکیں. تو سعید بھائی سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ جیسے ہی رابطہ ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اکثر ان کی کوشش ہوتی تھی, ہمیں بھی یہ کہتے ہوتے تھے جب ہم ان کے ساتھ 3 دن کی سیر روزے کی جماعت کے نکلتے تھے, تو جس طرح میں ہوں یا انضمام ہے یا کوئی اور ساتھی ہے جو یہ اس تبلیغ میں جاتے ہیں, تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی جس کے ساتھ جس کو تھوڑا سا ڈائریکشن کی طرف بتاؤ نا, جس کو راستہ دکھاؤ, تو پھر اس کو فالو اپ ضرور کرنا. یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کسی کو راستہ دکھا کے اس کو چھوڑنا نا راستے میں, اس کے ساتھ چلنا. کبھی کبھی کئی لوگ جو ہوتے ہیں راستے پہ چڑھتے ہی پھر واپسی کا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو میک شور ان کو اینڈ تک پہنچا کے آنا. سو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جن لوگوں کے پہ محنت کرتے ہو ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھنا, ان سے کمیونیکیشن چھوڑنا نہ کبھی, ان کو آئے گواہ فون کرتے رہنا. آپ یقین مانیں کہ چھوٹا بھی جاننے والا ہوتا تھا. میں اکثر دیکھا ہے کہ اتنا مجمع ہوتا تھا جہاں پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے, لوگ مسجدیں بھر جاتی تھی وہاں پہ, تو جتنے بھی لوگ آتے تھے ایک بندے کو کبھی بھی ایک بندے کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کو ڈانٹ کے پرا کیا ہو کہ پرے ہو جائے یار میں تھک گیا ہوں. پوری رات لوگوں کے پیچھے بات کرنی, اللہ کی بات کرنی, پھر سارا دن بات کرنی. جیسے ٹائم ملتا تھا ریلیکس کرنے کا, ریسٹ کرنے کا, تو فوراً سے پہلے لوگ آ جاتے تھے کہ جی جنید بھائی ہمارا تقاضا ہے کہ میڈیکل کالج میں جا کے یوتھ آپ سے ملنا چاہتی ہے, یوتھ سے تھوڑی سی بات کر لیں. تو کبھی نہیں کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں مجھے ریسٹ دے دو, چلو بھی چلتے ہیں. اور میں اکثر کہتا تھا کہ جنید بھائی آپ ریسٹ کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد چلے جانا. تو اکثر کہتے تھے یار مشتاق یہ ٹائم پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا. جتنا بھی ٹائم اللہ کے راستے میں اور اس کے لوگوں کے پیچھے لگ جائے تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اصل کمائی یہ ہے, ایسی باتیں کرتے تھے. کاشف بھائی جیسے وسیم نے بڑی اچھی بات کی, کوئی الفاظ نہیں ہوتے کئی دفعہ انسان کے پاس. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, مگر آپ یقین مانیں کہ نہیں ہوتے الفاظ کچھ لوگوں کے لیے. یہ بہت اچھے نفیس انسان تھے, اللہ کے قریب دے. دیکھیں زندگی کہاں سے کہاں پلٹی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے جج نہیں بنتے تھے کبھی کسی کے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بے نمازی جا رہا ہے تو اس کو جج نہیں بنتے تھے کہ یار یہ فیل ہے, اس کو سختی نہیں کرتے تھے, پیار سے بات سمجھاتے تھے. یہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یار جس کو اللہ کچھ نہیں کہہ رہا, ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کا رائے قائم کرنے والے. ایسی باتیں کرتے تھے. اکثر شروع میں یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں کرکٹرز کو کیمپ میں آ کے ملا کرتے تھے جب ہم خود کھیلا کرتے تھے, تو آ کے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو گھبرانا نا, کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا. اللہ تمہیں یہ کتنی خوبصورت باتیں بتاتے تھے کہ اللہ تم غلطی کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو وہ موٹیویشن صبح اکثر جب شروع سے ہمیں انہوں نے دی ہے, تو یہ تو ہمارے محسن تھے, یہ تو ہمیں وہ محسن تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے بعد ہمیں ڈائریکشن بتائی کہ انسانیت کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کے نبی کیا ہے, قرآن کیا ہے. ایسی باتیں بتاتے تھے اور بہت ہسمکھ انسان تھے. یہ نہیں کہ جی بس کاشف میں ایک چیز یہاں پر شیئر کروں. جنید واز آلویز اے ویری گڈ اسپیکر. جنید بولتے بہت اچھا تھے اور وہ پڑھتے بھی بہت تھے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہسٹری کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, اس سے پہلے کہ جب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی اس سے پہلے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا. بٹ جب وہ اس طرف آئے تو ایک دن میں بھی آتے ہوئے اپنی امی سے بات کر رہا تھا اور ان کو یاد دلا رہا تھا کہ جنید بھائی گھر آئے میرے, اور میری امی کو انہوں نے کہا کہ میں شہزاد کو لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ تبلیغ پر سکھر. تو میری امی اوبیسلی ہم سب فین ہیں جنید بھائی کے, میری امی بھی فین, میری امی نے کہا بالکل آپ. تو میں نے جنید بھائی سے کہا چلتے ہیں میرے گھر پر ہی یہیں پر کراچی میں. تو ہم پھر ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اور بھی ان کے کولیگ سے ہم ساتھ گئے سکھر. وہاں انہوں نے مجھے کہا یار میں رات نکل رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں رات تم نے یہیں رہنا ہے. تو میں وہیں ان کے ساتھ رہا سکھر کے اندر ہی.
اور اگلے دن صبح پھر وہ مجھے کہیں اور لے کے پھر کر کے ہم شام میں اگلے دن واپس آئے, اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرپ تھا اور بہت انجوائے کیا میں نے, اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی. پھر میں جنید بھائی کو ایک دن, جنید بھائی نے مجھے کہا کہ یار شہزاد, وہ میرے گورنمنٹ سکولز دیکھنا چاہ رہے تھے, تو میں ان کو فاطمہ جناح گورنمنٹ سکول لے کے گیا دکھانے کے لیے. پھر وہاں پہ میری ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر پارٹ پلے کر سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیز ہے جو میں ڈائریکٹلی اور مجھے بڑی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. اچھی بات جنید بھائی کی سب سے اچھی جو مجھے لگتی تھی کہ وہ بہت ریزنیبل آدمی تھے, اور وہ ہمیشہ آرگیومنٹ سے, لاجک سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے جب آپسی ڈسکشن ہوتی تھی, جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے, اور انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, ڈسکشن کے اندر اور اپنی بات کو کنوے کرنے کے اندر, اور کبھی بھی ایگریشن اور ایگریسو ہو کر کبھی بات نہیں کر سکتے تھے. تو اتنے اچھے طریقے سے ہم بات کرتے تھے آپس میں اور جنید بھائی, کئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اور اس میں واقعی مزہ آتا تھا, اور وہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ہوتی تھی. تو مجھے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار تم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہو تو یہ چھوڑو اور یہ کرو, کبھی بھی نہیں. مجھے انہوں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی, نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی کہا کہ یار تم میوزک چھوڑ دو, مجھے کبھی نہیں کہا انہوں نے. ہماری جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی وہ ہمیشہ, بیکاز ہمارا ایک تعلق بہت پرانا تھا سنس 1995 سے, جب میں نے میوزک شہزاد میں نے جتنا ان کو دیکھا نا, وہ کسی کو کھینچتے نہیں تھے, کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے. وسیم, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, میں بریک پہ جاؤں گا. میں ایک اور چیز, ایک میرا سیلفی کا اگر آپ ان سے پوچھتے کہتے یار پوچھا نہیں کرو, پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوا وسیم ان کے ہوتے, وہ کہتے یار میرے سے پوچھے نہیں, یو نو ہی نیو کہ شاید ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہتے یار پوچھے نہیں, یعنی اگر کسی نے کرنا پیچھے کھڑے ہو گیا, سائڈ کھڑے ہو کے کچھ کر لے. جی وسیم. ہاں میں بالکل میں کنفیوز تھا کہ یہ بات بولوں یا نہ بولوں, لیکن مشتاق بھائی نے کہہ دی تو میں کہہ رہا ہوں. He was never judgmental about anyone. مطلب میں اس سے زیادہ محتاط الفاظ میں نہیں بول سکتا کہ someone or a woman who would adopt the worst form of earning for herself by selling herself, he would not even say wrong words about her. یہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اب بھائی ہمیں کیا معلوم بھائی اللہ کے نزدیک کیا, یہ ہم کون سے اللہ میں ہو گئے, ہم بتائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اچھی بری ہے. یہ بتاتے تھے ہمیشہ خود کی, ماشاءاللہ اتنی ایک ان کی لمبی داڑھی تھی, نہیں کہتے تھے کہ کسی کو وسیم ہم نے اس پہ جج نہیں کرنا ہے کہ یار یہ داڑھی والا ہے تو اس نے جنت میں جانا ہی ہے, یہ بغیر داڑھی والا ہے تو یہ تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں اللہ کو کسی کیا پسند. نیور ایور آئی فاؤنڈ ہم ججمنٹل اباؤٹ اینی ون, چاہے اس کا آپ کے سیکٹ سے تو کیا آپ کے مذہب سے بھی تعلق نہ ہو, تو بھی انہوں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ یار یہ ایسے ہے اور یہ ایسا ہے. کبھی میں نے ان کو کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹل پایا ہی نہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی کھینچتے نہیں تھے, میں نے ایسا بھی دیکھا کاشف بھائی کہ کچھ لوگ, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو, میں ٹیلی ویژن میں نام دینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ جنید بھائی آپ ہماری انسپریشن ہیں, آپ ہمیں اس گن سے نکالیں, ہم کیا اس کام میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے کے کام میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, ہمیں بھی والا رستہ کرنا ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بالکل آؤ اس طرف, لیکن تم بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی, تم آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ کیوں کہہ رہے ہو اپنے لیے کہ, ورنہ تو ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں تو فتوے ہوتے ہیں کہ جناب تم ایسے ہو, تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم اچھے مسلمان ہو, تم برے مسلمان ہو. ایک بندہ جو خود آ کر کہتا تھا کہ جنید بھائی میں بہت غلط کام کر رہا ہوں, اس کو بھی کہتے تھے نہیں تم غلط کام نہیں کر رہے, ہاں لیکن اور بہتر ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, فکر نہ کرو, ہو جائے گا ٹھیک. اللہ سب کی مغفرت کرے جتنے لوگ اس جہاز میں سوار تھے. ایک بریک لیتے ناظرین, لیکن جنید بھائی کے ساتھ کیونکہ خصوصی تعلق تھا ہم سب کا, جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سارے آپ کو اپنے ذاتی واقعات سنا رہے ہیں جو جنید بھائی کے ساتھ وقت گزرا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کر دو آپ کے ساتھ. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر. ویلکم بیک ناظرین. وسیم ابھی ظاہر ہے we can only talk about him, and
and how good a guy he was. ہم ساروں کی ایک چیز جو بالکل ہر آدمی سے آپ سنیں گے جنید بھائی کے بارے میں کہ وہ کتنا he was a great guy as an individual, ایک فرد کے طور پہ. اور وہ جو مس انڈرسٹوڈ یہ جو نارما ہے نا مس نارما ان کے بارے میں یہ سیکٹ کا کہ یہ شاید یہ تھے میں نے نہیں دیکھی اس طرح کی کوئی چیز. اور کاشف بھائی دیکھیں میرا اور ان کا جتنا ساتھ رہا ہے, جب آپ 30 دن لٹرلی 24 گھنٹے ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے تو آفس میں اپارٹمنٹس بھی ساتھ ہی ہیں, تو ہم یا ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں رمضان کی یا پھر کمرے میں بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں, سحر کر کے واپس جاتے ہیں تو بھی گپ شپ لگانے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرتے تھے. یعنی آپ کو یہ اتنا کافی ٹائم ہوتا ہے جب 5 سال تک آپ 30 دن 24 گھنٹے ایک بندے کے ساتھ ہوں, آپ کو اس کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کبھی انڈائریکٹلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈائریکٹلی تو چھوڑ دیجئے, انڈائریکٹلی بھی کبھی کسی سیکٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ان کے منہ سے کبھی سنی ہی نہیں ہے. ہاں میں نے ڈائریکٹلی ان لوگوں کے خلاف ان سے بات سنی ہے جو کسی بھی سیکٹ کے خلاف بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار میرا یہ اوپینین ہے اور اس کا یہ اوپینین ہے, لیکن اس اوپینین کو گالی دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں بھی اس اوپینین سے ایگری نہ کرتا ہوں, لیکن یہ کس نے حق دیا کہ اس میں گالی دی جائے؟ He used to go to the extent of saying کہ مجھے کیا پتا کہ اللہ کے نبی کے آگے قیامت کے دن یہ والا جو گروہ ہے, یہ والا فرد ہے, یہ والا طبقہ ہے, یہ زیادہ وہ ہو, تو بھائی میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ میں نے انڈائریکٹلی بھی کاشف بھائی میں نے اور یہ میں سیکٹیرین تناظر سے بالکل ہٹ کر بات کر رہا ہوں, میں ایک الگ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس بات پہ کہ یار آپ کے لیے جو نا فلاں صاحب نے جناب یہ باتیں کی ہیں. میں نے سحر کی نشریات کی میں نے کہا, اور یہ بڑی یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے کہ میں نے دیکھا انہوں نے کہا. آپ یقین مانیں, اب کاشف بھائی یہ ٹیلی ویژن پروگرام نہیں ہے کہ بندہ ہم کہیں یار ہیرو بننے کے لیے ایک بات کہہ دی. میں تھا, جنید جمشید تھا اور ہمارا اللہ تھا. اس نے ہم سے بات کی کہ یار وسیم, اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا, اب سوچ یار میں کوشش کر رہا ہوں میری اس سے ملاقات ہو جائے. انہوں نے ان صاحب کا نام لیا. میں نے تو یہ کرنا ہے کہ میں نے ان سے کہنا ہے کہ حضور یہ آپ کی جوتی ہے اور یہ میرا سر ہے, آپ نے جو سزا دینی ہے دیجئے اور بس مجھے آپ معاف کر دیجئے. میں نے کہا بھائی وہ گالیاں نکال رہے ہیں, آپ کو کیا معافی تلافی والی بات ہی نہیں. انہوں نے کہا یار وسیم تم یہ سوچو, تم یہ منظر نہیں سوچو, تم یہ سوچو, تو یہ سوچ کہ جب یہ جو ان کا مخصوص انداز تھا تو کر کے بات, تو یہ سوچ جب یہ بندہ بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی راہ میں مجھے معاف کر دے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا, اور پھر جب قوم سب کو ساتھ دیکھے گی تو کتنا اچھا منظر جائے گا. یار تو یہ سوچ, تو بس چھوڑو. اور میں نے زندگی میں اس آدمی کے خلاف بھی کبھی ان سے بات نہیں سنی. مشتاق بھائی یور لاسٹ ورڈز. میں اگین آپ کی یہ بات, اور وہ یہ بات ہم پہلی شروع سے کہہ رہے ہیں, الفاظ نہیں ہیں ایسے وقت میں, لیکن یہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی سب کا اوپینین یا نقطہ نظر کوئی مثبت ہی بات آپ کے بارے میں کر کے جا رہا ہے. کاشف بھائی دیکھیں, پہلی بات ایک دفعہ میں نے انہوں سے سوال کیا, میں نے کہا یار پاکستان کے حالات دعا کریں جنید بھائی اچھے ہو جائیں. تو یہ ان کے الفاظ سے کہتے ہیں, میں نے بزرگوں سے سنا, علماء کرام سے سنا ہے, مفتی حضرات سے سنا ہے کہ جو ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اتنی پازیٹیو آدمی تھے, اتنے پازیٹیو. جو ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے, اتنی محبت کرتے تھے پاکستان سے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جیسے آپ نے کہا میرے آخری جو ان کے لیے ہے, یہ الفاظ سے کوئی بات نہیں بنتی. کاشف بھائی, جنید بھائی کے لیے جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے آج کہ ہم جو مشن لے کے آئے تھے, لوگوں میں محبت پلانا, لوگوں میں جوڑ پیدا کرنا, ہم بھی نیت کرتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسل سے, آپ نیت کریں, وسیم کریں, شہزاد کریں, ہم سارے یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا مقصد تھا کہ ہم اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں کے مطابق لوگوں سے محبت کریں, ججمنٹل نہ بنیں, بس اپنے جو اللہ کے حکم ہے اور حضور کے طریقے ہیں ان کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جنید بھائی پیغام ہمیں دے کے گئے ہیں یا ہم لوگوں کو دے کے گئے ہیں, ہم اس کے اوپر نیت کر لیں. ہم یہی ان کے لیے آخری دعا کر سکتے ہیں. اور گئے ہوئے بندے کے لیے کچھ نہ کوئی ان کے جانے پہ نیت کر لے نا کوئی آدمی. تو میں نے یہ سنا ہے, میں نے یہ سنی ہیں باتیں کہ ایسے جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, ہمارا گمان ہے کہ وہ تو اللہ والے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اور گمان پہ اللہ فیصلے کرتے ہیں, تو ان کے جانے پہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ اس طرف کریں گے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے, اور لوگوں سے محبت کریں گے. میرا تو یہی پیغام ہے. باقی الفاظ آپ کی بات صحیح ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ان کے اور جتنے بھی جہاز والے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی مسافر ہیں, اللہ ان کے خاندانوں کو, ان کے اولادوں کو, ان کے اہل و عیال کو صبر دے اور ان کے درجات کو بلند کرے جو اس دنیا میں سے چلے گئے. شہزاد لاسٹ ورڈز. کاشف, میں آنے سے پہلے بھی علی عظمت سے میری بات ہو رہی تھی فون پر, اور لٹرلی وہ تو
علی کا کانسرٹ تھا ابھی اور اسے کہا میں ساؤنڈ چیک کر کے آیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے گاؤں گا, کیا کروں گا. بٹ علی نے بڑی زبردست بات کہی کہ اس کے فادر کا جہاز سے تعلق, جنید کا ایئر فورس سے تعلق, اور جہازوں کے اتنے قریب رہنا, فیملی ساری, اور پھر یہ حادثہ ہونا, یہ بہت ہی ٹریجک ہے.